عنوان نمبر 57، حجامت کرا کر احرام کھول دو۔ قربانی سے فارغ ہو جانے کے بعد حجامت کر لو۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ اور اپنی دائیں جانب سے سر کا مونڈنا یا کتروانا شروع کراؤ۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب بیان ان سنت یوم النحر، حدیث نمبر 1305۔ سر کے منڈوانے کو حلق اور کتروانے کو قصر کہتے ہیں، دونوں جائز ہیں لیکن منڈانا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سر منڈانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائے رحمت فرمائی ہے اور کتروانے والوں کے حق میں صرف 1 دفعہ دعا کی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب الحلق والتقصیر عند الاحلال، حدیث نمبر 1728۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب تفضیل الحلق علی التقصیر، حدیث نمبر 1302۔ عورتیں سر کے بال نہ منڈوائیں بلکہ وہ چٹیا میں سے چند بالوں کو کترا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر بال منڈانا ضروری نہیں ہے بلکہ کترانا ضروری ہے۔ اسنادہ حسن، سنن ابی داود کتاب المناسک باب الحلق والتقصیر، حدیث نمبر 1985۔ اب تم احرام کھول دو، نہاؤ، غسل کرو، خوشبو لگاؤ۔ احرام کی حالت میں جو چیزیں حرام تھیں اب سب حلال ہو گئیں، مگر جب تک تم طواف افاضہ سے فارغ نہیں ہوگے بیوی سے جماع نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمرہ عقبہ کی رمی کر لو تو سوائے عورتوں کے سب چیزیں حلال ہو گئیں۔ اسنادہ ضعیف، سنن ابی داود کتاب المناسک باب فی رمی الجمار، حدیث نمبر 1978۔ حجاج بن ارطات ضعیف ہے۔ اگر کوئی گنجا ہے، سر پر بال بالکل نہیں ہے تو سر پر اس طرح چلا لینا کافی ہے۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 473۔ اس دن حجامت کرانے کی بڑی فضیلت ہے، ہر بال پر 1 نیکی ملتی ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سر منڈانے سے ہر بال پر 1 نیکی ملتی ہے اور تمہارا 1 گناہ معاف ہوتا ہے۔ اسنادہ ضعیف، کشف الاستار زوائد بزار، حدیث نمبر 1082۔ اسماعیل بن رافع ضعیف ہے۔ اور بال قیامت کے دن نور بنے گا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرمایا جو منڈانے سے تیرے سر سے زمین پر بال گرے گا تو ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور ملے گا۔ اسنادہ ضعیف، المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12، حدیث نمبر 232۔ یحییٰ بن حجاج اور عیسیٰ بن سنان دونوں لین الحدیث ہیں۔